خارج کریں گے اس زمرے میں ہمیں بھی شامل فرمائیں۔ جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا اور جن والدین نے انہیں اس کام کے لیے وقف کیا، اللہ ان کو دین دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ 3 طرح کے عنوانات اس محفل کی مناسبت سے عطا کیے گئے ہیں، جبکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں اور اتفاق سے ان کے ادارے کا نام بھی جامعہ محمدیہ ہے۔ پورا نام تو جامعہ محمدیہ کے ساتھ اور بھی ہے، لیکن جیسے یہ جامعہ محمدیہ روشی فیض القرآن ہے، اس ادارے کا نام بھی جامعہ محمدیہ ہے زینت المساجد۔ اس کے جو محتمم ہیں وہ بھی قاری محمد عارف صاحب کی طرح وضاقتہ میں انداز میں ان سے مشابہ ہے۔ ہم نے ان کے پروگرام میں شرکت کی تو یہ عرض کیا کہ لوگ اردو میں یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار، تیر ایک ہوتا ہے، شکار بندہ 2 کرتا ہے۔ حافظ عارف صاحب نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں، 3 عنوانات دیے ہیں۔ ایک عنوان یہ ہے کہ ان بچوں نے کلام پاک مکمل کیا ہے، جلسہ دستار فضیلت یا تقسیم اسناد ہے۔ ایک عنوان اس مہینے کی مناسبت سے معراج شریف ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ، اور ایک ہم اس نسبت سے جمع ہیں کہ شاہ نواز ملک محمد نواز اور غریب نواز منظور الہی اور ان کے بھائی دلدار اور رب نواز کی والدہ ماجدہ لگ بھگ 40 روز پہلے یہ دنیا چھوڑ گئی، تو چہلم کی مناسبت سے ان کی سال ثواب کی تقریب ہے۔ تو اس طرح ایک تیر سے 3 شکار ہیں، 3 عنوانات ہیں، اور ان 3 عنوانات کے لیے ہمارے پاس وقت ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہے۔ ہم 10-10 منٹ تقسیم کریں تو یہ بات بنے گی، اور بھوکے پیٹ پہ بندہ اتنی دیر سن سکتا ہے اور اتنی دیر بول سکتا ہے۔ پھر بارش بھی ہو جائے بندے کو اور بھوک لگتی ہے، اور آپ ہم سے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے تو سفر کیا ہے مختصر، سفر تو ہمارا لمبا تھا، لیکن جہاز نے اس کو مختصر دورانیے پہ مشتمل کر دیا، اور قاری رحمۃ اللہ صاحب نے تو سفر کیا ہے 24 گھنٹے، تو آپ نے بھی تو کافی دیر سے یہ سفر شروع کیا ہوا ہے۔ اس لیے بے ترتیب باتیں ہوں گی، اور جتنا آپ نے ہمیں عزت دی ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر اللہ پاک آپ کو اس سے بڑی عزت عطا فرمائے۔ علماء نے، ائمہ نے، خطباء نے اٹھ کے ہمارا استقبال کیا، یا اللہ رسول کے نام کی برکت ہے۔ عام حالات میں کوئی ہمارے عیبوں سے واقف ہو جائے تو وہ ہاتھ بھی نہ ملائے، تو اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اس ادارے کو 4 چاند لگائے۔ یہ بہت درویش ٹائپ آدمی ہیں۔ ہمارے کمر الاسلام میں جب یہ علامہ سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی عزیز مجدہ سے ملنے آئے تو آپ نے تو ان کی چال ڈھال دیکھی ہے نا، اور ان کا انداز گفتگو بھی دیکھا ہے، ان کا ملنا جلنا بھی دیکھا ہے۔ یہ شاہ صاحب سے ملے اور انہوں نے تحفہ پیش کیا، تو مولانا عارف صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے کفن کے لیے یہ سید بادشاہ کا یہ تحفہ رکھوں گا۔ تو یہ درویش ٹائپ آدمی ہے، ان کی دعوت پہ آنا ویسے مغفرت کا ذریعہ ہے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا اور ان کا ساتھ دینا، یہ دین دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ ہمیں یہ کہا نہیں گیا کہ ہم اس طرح کی کوئی گفتگو کریں، یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے۔ اور پھر بندہ خون دے کسی مشن کے لیے، تو یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ مولانا حامد رضا صاحب نے اشارہ کیا ہے اس طرف، تو جو لوگ دین کے لیے خون، جو لوگ پسینہ دیتے ہیں وہ بھی عظمتوں کے مالک ہیں، لیکن جو لوگ خون دیتے ہیں وہ تو اس قوم اور اس ملت کے محسن ہیں۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مشن کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے فیض اور فیضان کو جاری رکھے، کہ یہ فیض القرآن ہے، اس قرآن کا فیض جاری رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے ترتیب سے باتیں ہیں اور مختصر وقت میں ہیں، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بات مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میم کا جو حرف ہے
یہ اصل میں اگر اس کو لکھا جائے اور اس کا ہجا کیا جائے، تلفظ کیا جائے، تو یہ 3 حرف بنتے ہیں، ایک میم ہے، ایک یا ہے اور ایک میم ہے۔ اسی طرح ملا منصور میں بھی میم ہے، منصور میں تو ہے ہی میم، ملا میں بھی میم ہے، اور ماں کی شروع میں بھی میم ہے، اور معراج کی شروع میں بھی میم ہے، اور ہمارے یہی 3 عنوان ہیں، ہمارے یہی 3 عنوان ہیں۔ اور مولانا احمد رضا صاحب نے یہ سچ کہا کہ ہم قرآن کی صورت میں نعت سناتے ہیں، ہما قرآن در شان محمد است، سارا قرآن محمد عربی کی شان میں ہے۔ ہری پور کا نام آیا نا، ہری پور کا فخر، اور ہری پور کے نامور عالم دین اور سیرت نگار علامہ قاضی عبدالدائم صاحب دائم دامت برکاتہ العالیہ پشاور میں خطاب فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہما قرآن در شان محمد است، سارا قرآن میرے محمد کی شان میں، کہیں انا اعطیناک الکوثر ہے، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کہیں ورفعنا لک ذکرک ہے۔ سارا قرآن محمد عربی کی تعریف اور توصیف سے بھرا پڑا ہے۔ ہما قرآن در شان محمد است، سارا قرآن محمد عربی کی شان میں ہے۔ تو ایک خان صاحب اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ماتا پورا قرآن کے یوں صورت یاد دے، مجھے سارے قرآن میں ایک صورت یاد ہے، اور آبادے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد زخنہ پورا مجھے دیکھیں اندر شان محمد است۔ اس نے کہا میں تو ایک ہی صورت پڑھتا ہوں، اور اگر کسی کو نہ آتی ہو قرآن کی کوئی اور صورت اور ہر رکعت میں وہ پڑھے سورہ اخلاص، اس کی نماز ہو جائے گی۔ علماء بیٹھے ہیں، اس کی نماز اور اس کے اجر میں بھی فرق نہیں۔ اس نے کہا مجھے تو ایک صورت یاد ہے اور میں ہر رکعت میں اور ہر نماز میں یہ صورت پڑھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں سارا قرآن محمد عربی کی شان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس میں کہیں شان محمد نظر نہیں آتی۔ تو قاضی عبدالدائم صاحب کو پشتو بھی آتی ہے، انہوں نے پشتو میں اس کو جواب دیا۔ اب ہم کیا پشتو میں بھی اور اردو میں بھی آپ کو ترجمہ کرتے رہیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قاضی عبدالدائم صاحب نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قل هو اللہ احد میں بھی میرے نبی کی شان ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، بلکہ فرمایا میرے حبیب تو اعلان کر دے قل هو اللہ احد، اپنی زبان سے فرما دے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ محمد عربی کی شان سے تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ یہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور جنہوں نے قرآن پڑھایا ہے اور جنہوں نے قرآن پڑھنے کے لیے ان کو بھیجا ہے، یہ سب قابل تعریف ہے، اور ان کے صدقے سے انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہوگی۔ سارے قرآن میں لفظ قرآن 70 مقامات پر ہے، 58 مرتبہ القرآن 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 زبر زیر پیش کے ساتھ، 10 مرتبہ قرآن، 58 میں 10 کو پلس کریں جمع کریں تو کتنے ہو گئے 68۔ اور انا علینا جمعہ و قرآن، قرآن کی اس ضمیر کی نسبت کے ساتھ اضافت کے ساتھ 2 جگہ ہے، تو 68 میں 2 ملائیں تو کتنے ہو گئے 70۔ 70 عربی میں کثرت کا کنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ان کے ساتھ آ رہی ہوں گی، تو کسی کے ساتھ 5-10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 100-50 ہوں گے، کسی کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے، اور کسی کے گننے میں نہیں آئیں گے، اور جن کی امت گننے میں نہیں آئے گی وہ محمد عربی کی امت ہوگی۔ وَمَعَهُمْ 70 أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اس میں 70,000 وہ ہوں گے جو ہم پر کلمہ پڑھنے کے صدقے میں، ہمارے قدموں کے صدقے میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی اٹھے حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ بے حساب جنت میں جانے والوں میں میرا انعام ہو جائے۔ تو میرے نبی کی عظمت دیکھیں اور میرے نبی کے علم اور میرے نبی کے اختیار اور میرے نبی کی عزت اور عظمت کو دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کاشا ابھی تو ہم نے وہ فہرست نہیں دیکھی، ابھی تو جنت اور دوزخ کا مرحلہ نہیں آیا، میں کیسے بتا دوں اور کیسے اعلان کر دوں کہ تم بغیر حساب کتاب کی جنت میں جاؤ گے؟ جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جاؤں، تو فرمایا عکاشہ انت منہم، تو قیامت کے روز ان خوش نصیبوں میں ایک ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔
70 کا کنایا، 70 کا عدد کثرت کا کنایا ہے۔ میرے مالک نے سارے قرآن میں لفظ قرآن کو 70 مرتبہ استعمال فرمایا، اور قرآن کا لفظ اگر قرات سے ہے تو قرات کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جتنا میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، جتنا میرا قرآن پڑھایا جاتا ہے، جتنے میرے قرآن کے ترجمے ہیں، جتنے میرے قرآن کے حافظ ہیں، جتنے میرے قرآن کے قاری ہیں، جتنے میرے قرآن کے عالم ہیں، جتنے میرے قرآن کے مفسر ہیں، جتنے میرے قرآن کے مفکر ہیں، جتنے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور جتنے میرے قرآن کی تلاوت سننے والے ہیں، 70 مرتبہ ہم نے یہ لفظ استعمال کر کے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں ایسی پڑھی جانے والی کتاب قیامت تک نہیں آئی۔ تو یہ قرآن جنہوں نے حفظ کیا، یہ لفظ قرآن 70 مقامات پر اشارہ دیتا ہے اپنی کثرت سے تلاوت کرنے والے کی طرف اور کثرت سے اس پر عمل کرنے والے کی طرف۔ میں ایک حکایت یا ایک روایت بھی آپ کی نظر کر کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک رسالہ نکلتا ہے لاہور سے، سیارہ ڈائجسٹ کے نام سے۔ انہوں نے ایک نمبر چھاپا، قرآن نمبر، 3 جلدیں ہیں اس کی۔ ان کی اپنی لائبریریوں میں ہر جگہ موجود ہے، اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جیسے کراچی یونیورسٹی ہے، گومر یونیورسٹی ہے، بلوچستان یونیورسٹی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ قرآن نمبر، ایک انہوں نے رسول نمبر نکالا ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، ایک انہوں نے قرآن نمبر نکالا، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ ان 3 جلدوں میں سے ایک جلد میں ایک شخص کا انٹرویو ہے، ہر جلد میں انٹرویو ہے، اور ایک جلد میں قرآن پاک کا تذکرہ ہے۔ یہ جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں، وہ صرف قرآن سے محبت کرتے ہیں، اپنا کوئی بچہ بھیج دیا، قرآن پاک کا حافظ بنا دیا، اپنی بخشش کا سندیسہ لے لیا، نہیں پڑھے ہوئے لیکن قرآن کا ادب کرتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، اس کی گرد کو صاف کرتے ہیں، غلاف میں اپنے دانت پہ رکھتے ہیں، اس کی دیدار کرتے ہیں، ویسی انگلی پھیرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا نہیں جانتے۔ لیکن دیکھیں کہ مالک نے ان کی قبر کو بھی کیسے ٹھنڈا دیا ہے۔ ایک خاتون جو ہے، ایک گاؤں کی خاتون، چند نوجوان، اسی طرح بارش کا موسم ہے، جب بارش تھم گئی تو باہر کے موسم کے مزے لینے کے لیے اپنے گاؤں کے قبرستان سے گزر کے جانے لگے۔ تو گاؤں کے قبرستان کے بیچ سے راستہ تھا، وہاں سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک قبر بیٹھ گئی ہے اور اس کی سلیں ہٹ گئی ہیں، پرانی قبر ہے، لیکن حیران ہو گئے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ نوجوان، وہ تو اپنی تفریح میں، اپنے من میں تھے، اپنے مگن میں تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نگاہ پڑ گئی کہ مرنے والے کا کفن بھی نظر آ رہا ہے، اور اس قبر میں گلاب کا پودا ہے اور اس پر تازہ گلاب کھلا ہوا ہے۔ رک گئے، جب قریب گئے تو ان کو خوشبو آئی، حیران ہوئے کہ کون سا خوش نصیب آدمی ہے، اتنی پرانی قبر ہے، بوسیدہ قبر ہے، برسوں پہلے کی قبر ہے، ہماری یادداشت میں بھی نہیں ہے۔ نوجوان تھے وہ، انہیں تجسس ہوا کہ پتہ تو کریں گے کون سا نیک آدمی تھا۔ پتہ چلا کہ گاؤں میں ایک بہت ضعیف خاتون رہتی ہے، یہ اس کے خاوند کی قبر ہے۔ اس کے پاس پہنچ گئے، کہا ماں وہ فلاں جگہ پہ قبرستان میں فلاں قبر کے ساتھ جو قبر ہے وہ آپ کے سرتاج کی ہے، آپ کے خاوند کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کیا نیک کام کرتا تھا آپ کا خاوند؟ کا کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کو ویسے بھی پاکیزہ نہیں مانتا۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، مولانا منتخب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے دیکھا تھا ایک شخص اڑ رہا تھا ہواؤں میں، اللہ کے ولیوں کی یہ طاقت ہے، وہ جیسے چاہیں پاک پروردگار ان کو طاقت دے دیتا ہے، جیسے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ تجھے پتہ ہے وہ میں تھا؟ کہا اچھا، اس لیے ٹیڑھا میڑھا اڑ رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کو کبھی مقدس نہیں مانی، یہ صرف میرے نبی کا اعزاز ہے۔
ازواج مطہرات نے میرے نبی کو جیسے دیکھا پھر ویسے بیان کیا اور کہا کہ کائنات میں ایسا پاکیزہ اور ایسا ازکا اور اطہا آدمی ہم نے کائنات میں نہیں دیکھا، ایسا ستھرا آدمی اور ایسا وفا شعار آدمی اور ایسا وفا کرنے والا اور جو فرماتا ہے اس پر عمل کرنے والا اس دھرتی پہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے سرتاج کے علاوہ۔ تو یہ صرف میرے نبی کا اعزاز ہے۔ حضرت عائشہ کی گواہی ہے یا حضرت خدیجہ کی گواہی ہے یا حضرت حفصہ کی گواہی ہے، لیکن یہ اعزاز میرے نبی کا اعزاز ہے۔ بیوی اپنے خاوند کو مقدس نہیں مانتی، اس نے کہا میرا خاوند کوئی نیکی نہیں کرتا تھا، ہم نے کہا نہیں کوئی نیکی تو کرتا تھا، کہا اللہ کے بندوں کوئی نیکی نہیں کرتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، کھیت میں کام کرتا تھا، ہل چلاتا تھا، فصل کاٹتا تھا، کیا کام کرتا تھا؟ کہا یاد کریں اماں کوئی نیک کام کرتا ہوا، اس نے کہا اچھا پھر ایک نیک کام مجھے یاد ہے، وہ کیا ہے؟ کہا صبح کی نماز ہوتی تھی تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا جماعت سے، جب جماعت ختم ہو جاتی تو لوگ قرآن پاک لے کے پڑھتے تلاوت کرتے، وہ اٹھ کے گھر آتا تو ہمارے گھر کے طاق پہ ایک قرآن رکھا ہوتا، اس کو بہت ادب سے لیتا، چومتا، غلاف کو صاف کرتا، کھولتا اور اس پر انگلی پھیرتا، پڑھا ہوا تو تھا نہیں، کہتا مالک لوگ کی مسجد کی قرآن پڑھتے ہیں کہ میں نے پڑھنا نہیں آتا، لوگ مسجد میں نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں اور مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک میں نے نہیں پتا تو کی فرمایا اپنے پاک کلام میں، لیکن میرا ایمان ہے اے بھی حق ہے اے بھی سچ ہے، بس صرف اتنا کہتا تھا کہ یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کوئی نیکی کرتا ہو، قرآن سے ادب کرتا تھا، قرآن کا ادب کرتا تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، اور یہ کام تھا اس کا روز کا۔ پھر چائے پی کر اپنے کھیت میں جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مالک نے قرآن کی اس محبت کے صلے میں اس کو یہ اعزاز دیا ہو، جا کے دیکھو اس کا کفن بھی تر و تازہ ہے اور اس کی قبر میں گلاب کا پھول کھلا۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر پڑھتا ہی نہیں ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اس کی کیا شان ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گوشت کے جس ٹکڑے میں، جس چمڑے میں قرآن محفوظ ہے اس تک جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ اور مفتی رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ اس گوشت کے ٹکڑے سے مراد وہ سینہ ہے جو حافظ کا سینہ ہے جس میں قرآن محفوظ ہے۔ تو ایک تو یہ جو فیض القرآن ہے اور قرآن کا فیضان ہے، اللہ اس کو جاری رکھے، اللہ اس کو ساری رکھے۔ معراج جو ہے یہ لفظ سبحان سے شروع ہوتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ ایک سورہ بنی اسرائیل میں، ایک سورہ النجم کی 18 آیات میں۔ معراج کے واقعے کی تفصیلات میں جائیں تو شاعر کی زبان میں اجمال سے کہوں تو فقط ایک لفظ ہے معراج، اجمال سے کہوں تو فقط ایک لفظ ہے، تفصیل سے کہوں تو کہے جاؤں تابہ حشر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت شان مصطفیٰ۔ یہ اتنا پھیلا ہوا عنوان ہے اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور اتنا عظیم الشان واقعہ ہے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا، کہ خرد سے کہہ دو کہ سر چھپا لے، گمان سے گزرے گمان۔ یہ عقل حیران ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، لیکن ہو گیا، اور ایک شخصیت کے لیے ہو گیا، اور جن کے لیے معراج ہوئی اور جن کو پاک پروردگار نے اتنا عروج بخشا کہ اس دھرتی پر کسی اور کو نہیں بخشا، وہ میرے اور آپ کے آقا کو بخشا، محمد عربی کو بخشا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ لفظ سبحان سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان میں 5 حرف ہیں۔ میں اگلے عنوان کی طرف آنے کے لیے اس سلسلے کو یوں جوڑتا ہوں، باری تعالیٰ نے 5 مرتبہ قرآن پاک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان میں بھی 5 حرف ہیں، احسان میں بھی 5 حرف ہیں، سبحان میں بھی 5 حرف ہیں۔ اور ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے دین کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں نا اسی لفظ سے شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک، منزہ عن کل عیب،
پھر جھکتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں نماز کا مسئلہ بتاؤں آپ کو، کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر اور بھول جاتا ہے سبحانک اللہم، بھول جاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، فاتحہ پہ چلا جاتا ہے۔ نماز میں یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے، نماز کی اصطلاح میں ثنا ہے۔ ثنا کا پڑھنا سنت، جان بوجھ کر تارک سنت گنہگار ہوتا ہے، اور بھول کر نماز کی کوئی سنت رہ جائے تو اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی بھول گئے تب بھی آپ پر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کریں۔ سبحانک اللہم سے شروع کریں، رکوع میں جائیں تو پھر سبحان ربی العظیم کریں، اور غلطی ہو جائے کہ رکوع کی تسبیح آپ نے سجدے میں پڑھ دی اور سجدے والی تسبیح آپ نے رکوع میں پڑھ دی۔ سبحان ربی العظیم بھی ہمارا رب عظیم ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی اعلیٰ ہمارا رب ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہیں روایت سنی کہ جو لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے، تسبیح ہے، اسی تسبیح کے دانے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، کہیں 33 دانوں کی ہوتی ہے، کہیں 100 دانوں کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے وہاں حرم شریف میں مکہ شریف میں خریدی تھی، اور کچھ لوگ تسبیح کے علاوہ اپنی انگلیوں کے ان بوروں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں نے کسی مقرر سے سنا، قاری آصف صاحب مجھے ایک بہت بڑے خطیب کے بابرکت ذکر کی طرف اور ان یادوں کی طرف لے جا رہے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ خطیب صاحب ہی کے نام سے مشہور تھے، خطیب محمد وسائل سے۔ کسی خطیب سے میں نے سنا کہ جو بندہ مومن نماز کے بعد اپنی انگلیوں کے ان جوڑوں پر یہ تسبیح پڑھتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے اندھیری قبر میں مالک ان انگلیوں کو ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے بار بار کہا سبحان اللہ، اللہ اس سبحان اللہ کے صدقے سے ہماری قبروں کو روشن فرمائے۔ لیکن بھوکے پیٹ بھی ایک دفعہ بہت محبت سے سبحان اللہ کہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج آپ کا اتنا بڑا اعزاز ہے، اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو جو عروج اور آپ کو جو رفعت اور فضیلت عطا ہوئی ہے وہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وہ ربائی پڑھی نا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہوتا ہے، کہانیاں ختم ہوتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی دامن برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس پوری کہانی یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے بعد اس دھرتی پر اگر کسی کو معراج ملی ہے، اگر کسی کو عروج ملا ہے، اگر کسی کی رفعت ہے، اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہے، اگر کوئی اطہر اور انور ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پاک پروردگار نے اس معراج میں جو امت کی معراج عطا کی ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اور اشارہ ہے کہ لفظ سبحان سے ہم نے اس واقعے کو شروع کیا ہے، اور ہمارے اس پاک نام میں بھی 5 حرف ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، بعد غریب نواز کی والدہ ماجدہ پہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد، اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد اس دھرتی پر جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے ہم پر وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے 5 مقامات پر فرمایا وبالوالدین احسانا۔ قاری رحمت اللہ صاحب نے بھی جو تلاوت کی اس میں والدین کی مغفرت کی دعا ہے، اور قاری صاحب نے جو شروع میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات تلاوت کی ہیں،
اس میں بھی پاک پروردگار کی مغفرت کا اعلان ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ میں آپ سے عرض کروں سارے قرآن میں مجھے ایک جگہ ایسا ملا ہے کہ باری تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا اسے بخش دے گا، ایک دفعہ۔ قاری رحمۃ اللہ صاحب جب کبھی تلاوت کرتے ہیں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے۔ اور جہاں کہیں میرے مالک نے اعلان کیا ہے تو پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، پہلے اس کی مغفرت کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے۔ تو اس دھرتی پر جو سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا پاک پروردگار نے ہم پر احسان کیا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ بالوالدین احسانا۔ اور یہ حدیث تو آپ نے کتنے لوگوں سے سنی کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا ثم بعد ذلك، اس کے بعد تو جانب والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس دھرتی پر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ فرمایا، جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ باپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک تکلیف وہ جب 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے پھرتی ہے، اپنے کام بھی کرتی ہے، اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی ہے، اپنے باقی بچوں کو بھی پالتی ہے، کھیت میں بھی جاتی ہے، پانی بھی بھر کے لاتی ہے، اور 9 مہینے تک یہ بوجھ بھی اٹھاتی ہے، باپ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ پھر جب بچے کی ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے، درد ذیل۔ یہ تکلیف جو وہ برداشت کرتی ہے اسے پتا ہے، باپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنا خون جگر دیتی ہے، اپنے پستان رکھ دیتی ہے، وہ اس سے خوراک لیتا ہے۔ امیر خسرو علیہ رحمت فرماتے ہیں میں تو اپنی ماں کا دودھ پیتے ہوئے تصور کرتا تھا کہ یہ جنت کی 2 نہریں ہیں جو دودھ کی نہریں مالک نہیں جاری کرتی۔ ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے علاقے میں نا ایک بڑے عالم مدرس ہیں، ان کے والد فوت ہوئے تو وہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، ہمارے مسجد میں آ کر صبح اذان دیتے تھے۔ چرواہا تو آپ سمجھتے ہیں، بکریاں، بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ جب چیلم کا مرحلہ آیا نا، جیسے غریب نواز میں بھی یہ چیلم کا سلسلہ کیا، تو ان کا بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لوگوں، عام دنیا کے لیے ہمارا والد بشیر لالا کے نام سے تھا، عام دنیا کے لیے لوگ اس کو کہتے تھے چرواہا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھا۔ ہم سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جب اپنے مدرسے میں پڑھا کر آتے تھے درس نظامی اور اپنے گھر آتے تھے، اس سائن میں ایک پہاڑی کے دامن میں ان کا گھر ہے، اس سائن میں ہم اپنے والد کو سرے شام تھکا ہارا آتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس سائن میں وہ گھوم رہا ہوتا تھا، ہم اس کے چہرے پہ ایک نگاہ ڈالتے تھے، ہمیں اپنے نبی کی یہ حدیث یاد آتی تھی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو عقیدت سے دیکھا اس نے حج مقبول کا ثواب پا لیا۔ مفتی اہل سنت مفتی محمد رفیق الحسنی دامت برکاتہ اللہ فرماتے ہیں 12 لاکھ روپے دے کر حج کرنے والا اس کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا، لیکن اللہ رسول کی بات میں سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو صرف دیکھو، خدمت کرو تو یہ بہت بالا بات ہے، صرف دیکھو اور مقبول حج کا ثواب پاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو آتے جاتے ہیں اپنے گھر میں، کبھی بیٹے کے پاس کبھی بیٹی کے پاس، کبھی سامان رکھنے کبھی لینے، تو کیا ہم بار بار دیکھیں گے بار بار حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا نادانوں، جو دینے والی ذات ہے وہ بڑی لطیف ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھو، میرا مالک 100 مرتبہ تمہیں حج کا ثواب دے گا۔ اور حق یہ ہے کہ ماں باپ کے احسانات کا حق کبھی ادا نہیں ہوتا۔ میں ایسے موقع پہ حق ادا نہ ہوا ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن مجھے اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ اور نصیحت کے طور پہ شاید یہ ہماری بیبے کی اس تقریب جو ان کی مغفرت کے لیے ہے، ان کے سرتاج کی مغفرت کے لیے ہے، کسی کے لیے درس عبرت ہو۔ ایک شخص نے اپنی ضعیف اور کمزور اور بوڑھی ماں کو ایک اولڈ سینٹر میں جا کر چھوڑ دیا۔ اولڈ سینٹر سمجھتے ہیں جیسے ایدی والوں کے، جیسے سہارا ہے۔ ہمارے ہاں ہماری ریت، ہماری شریعت، ہمارے نبی کا فرمان، ہمارے اللہ جل جلالہ کا حکم تو یہ ہے
کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انہی کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ دو بھائی ایک کے پاس ماں باپ رہنا چاہیں اور ایک کے پاس نہ رہنا چاہیں تو وہ دل میں درد محسوس کرتا ہے، لیکن اب معاشرہ بدل گیا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو ایک نوجوان بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو ایک سینٹر میں چھوڑ آیا، اور جب وہ بیمار ہو گئی تو اس نے ڈائریکٹر سے یہ کہا، اس سینٹر کے ڈائریکٹر سے، کہ میرے بیٹے کا یہ نمبر ہے، اس کو صرف بتا دو کہ تمہاری ماں بیمار ہے اور چند دنوں کی مہمان ہے، تم آ کر مجھے اپنا آخری دیدار، آخری چہرہ دکھا دو، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ ڈائریکٹر نے کسی طرح اس نوجوان سے رابطہ کیا۔ میں لچھے دار تقریر کرنے کی بجائے یہی بات آپ کی نظر کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ محمد عارف صاحب کے اس گلشن کو شاد و آباد رکھے، اور شاہ نواز اور منظوری لائی اور غریب نواز نے جو یہ محفل سجانے کا اہتمام کیا ہے اور اس میں جو خرچ کیا ہے، تو اللہ ان کے بھائی منظور الہی کی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ الہی اس سب کو قبول فرمائے۔ اس جلسے کو جس عنوان سے انعقاد پذیر ہے اپنی شان کے لائق قبول فرمائے۔ اگر یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کو کوئی پیغام دے گئی تو ہماری محنت وصول ہو گئی۔ قاری رحمت اللہ صاحب کا 24 گھنٹہ ادھر سے سفر کر، ادھر سے تو وہ میری طرح انشاءاللہ جہاز پہ جائیں گے، انہوں نے سوچا کہ 24 گھنٹے وہاں سے سفر کریں گے، آدھے گھنٹے 30 منٹ کی تلاوت کرائیں گے، 24 گھنٹے پھر سفر کرنا ہوگا۔ کہا مجھے جمعے میں پہنچنا ہے، میں نے کہا فلائٹ کا پتہ کرتے ہیں، انشاءاللہ جہاز کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اللہ نے کیا، جہاز کا ٹکٹ مل گیا۔ تو ہماری محنت وصول ہو جائے گی اگر یہ بات آپ کے پلے پڑ گئی۔ نوجوان سے اس اولڈ سینٹر کے ڈائریکٹر نے رابطہ کیا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا یس۔ کہا ماں بلا رہی ہے آپ کو، آپ آخری ملاقات کے لیے آ جائیں۔ بڑا احسان کیا اس نے، کسی دن دفتر سے ٹائم نکالا اور چلا گیا۔ جب گیا نا تو والدہ کے آخری لمحے تھے۔ والدہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا، اس کی جان میں جان آئی، رونق آئی چہرے پہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، اپنے لال کو دیکھ لیا۔ بیٹا کہتا ہے میری ماں کوئی آخری خواہش بتائیں، میں پورے کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے، دیت ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی آخری خواہش کی تکمیل کروں۔ بڑا احسان کیا اس نے کہا آخری خواہش تو خدمت کی تھی جو تو نہیں کر سکا، تیرے نصیب میں نہیں تھی، اب کوئی آخری خواہش نہیں ہے، بس اس دنیا سے جانا ہے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے۔ اس نے کہا میری ماں لیکن پھر بھی آپ بتائیں، میں آپ کی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا یہ جو کمرہ ہے نا اس میں پنکھے نہیں لگے، گرمیوں کے دن تھے، کہا اس میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، 2 پنکھے لگتے ہیں یا 3 لگتے ہیں، ہوا کے لیے پنکھے لگا دے۔ اس نے کہا ماں میں پنکھے تو لگا دوں گا لیکن آپ تو اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں، آپ کی بیماری، آپ کی کمزوری بتا رہے ہیں، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پنکھے تو میں لگوا دوں گا، آپ کی خواہش پوری کر دوں گا، لیکن اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اور خواہش کریں۔ تو جو بات کی نا ماں نے، وہ ماں ہی کر سکتی ہے، اور آپ نے دل کے کانوں سے اسے سننا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تو اس گرم موسم میں، اس گرم کمرے میں گرمی برداشت کر گئی، کل آپ کا بیٹا جب یہاں آپ کو چھوڑنے آئے گا نا تو مجھے تکلیف ہوگی کہ میرے بیٹے کو گھر لگ گیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے، اور جنہوں نے اپنی بیٹے کی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اہتمام کیا ہے نا، میرے جیسے آدمی کے بھی نخرے برداشت کیے۔ کبھی میں نے ان کو کہا کہ اکنامی کلاس میں نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا ہم بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیتے ہیں۔ جب بزنس کلاس کا ٹکٹ ہو گیا تو میرے اللہ نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو باہر بھیجیں گے۔ تو میں نے غریب نواز سے کہا ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں استاد جی۔ پھر میں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے میرا بھائی لینے آئے گا، کہا نہیں میرا بھتیجا عبداللہ نواز آئے گا۔ میرے جیسے آدمی کی بھی انہوں نے نخرے برداشت کیے، پھر قاری رحمت اللہ صاحب کی بھی نخرے برداشت کیے، لیکن یہ جو کچھ کیا نا انہوں نے، اور جس نیت سے کیا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ مالک
اس تقریب کو اس کے والدین کریمین کے صدقے میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ نام تھا ان کا غلام مصطفیٰ، اور جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے نہ وہ اس دنیا میں خالی ہوتا ہے نہ آخرت میں خالی ہوتا ہے۔ اور یہ ملا منصور کا یہ جو باغ ہے نا، یہ اللہ اس باغ کو تر و تازہ رکھے۔ یہ جو پھول کھلے ہیں نا، یہ جو آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کی خوشبو سے ان کے استاذ کو، ان کے محتمم کو، ان کے معاونین کو، اس مسجد کے مقتدیوں کو، اور اس شہر کے، اس گاؤں کے باسیوں کو اس دنیا میں بھی گلابوں کی طرح رکھے، اور قیامت میں بھی پاک پروردگار اس گلشن کو شاد و آباد رکھے۔ وما علیہ درود و سلام